ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں دیکھیں کہ ہماری پریکٹیکل زندگی اللہ کی طرف بڑھنے میں ہیلپ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. چاہے آپ کی عبادت ہو، چاہے آپ کے سوشل کام ہو، چاہے آپ کا پروفیشن ہو، چاہے آپ کی اجتماعی چیزیں ہوں، چاہے آپ کی مذہبی اوکیزنز ہوں، چاہے مجلس ہو، جلوس ہو، عزاداری ہو، یہ اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ نہیں لے کے جا رہی. مثلا میں سبیل لگائی ہے. سبیل کس لیے ہے؟ وہ امام حسین کی خاطر ہے. امام حسین کی یاد کو تازہ کریں، وہ پانی پلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں. سبیل کام کیا ہے؟ وہ امام حسین راضی ہوں. مگر امام حسین ایسے کسی کام سے راضی ہو سکتے ہیں کہ سبیل کے اطراف میں رہنے والے لوگ ناراضی ہوں. مثلا رات کو 3 بجے بھی آپ نے بڑے بڑے اسپیکر لگائے ہوں کہیں جہاں آپ کے اطراف میں لوگ رہتے ہوں، اور شاید رہتے بھی دوسرے لوگ ہوں جو برادران اہل سنت ہوں، کوئی بھی ہو، مریض ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو. مطلب 3 بجے اب کوئی ہے ہی نہیں پانی پینے والا، مگر پھر بھی آپ نوحے بھی ماشاءاللہ ہمارے جو ہیں وہ اسپیکروں کے حساب سے ہی چلتے ہیں. تو آپ کوشش تو کر رہے ہیں کہ میں اچھا کام کروں، امام حسین کو راضی کروں، امام حسین کو. لیکن کیا امام حسین راضی ہوں گے کہ اگر کوئی اور شخص ناراضی ہو؟ وہ الگ بات ہے. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جلوس نکالنا ہے تو آپ کے جلوس کو روک رہا ہے تو اب نہیں یہ جلوس ناراض ہو رہے ہیں ہم جلوس نکالیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نہ اخلاقی طور پر جو کام ہے کہ جہاں مطلب آپ کے اختیار میں ہے کہ جہاں آپ کر سکتے ہیں. باقی تو بہرحال راضی تو سارے ہو بھی نہیں سکتے خیر ویسے بھی، لیکن بہرحال آپ جو ہے وہ تو کرنا ہے. لیکن ایک اخلاقی طور پر کوئی بھی کام خدا کی خاطر کرے. میں نماز پڑھوں، میری نماز میں مطلب گھر میں بچہ رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے، اور میں نمازوں پہ نمازیں پڑھوں، بچہ رو رہا ہے، اس کو مطلب پیاس لگی ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، تو کیا میری یہ عبادت قبول ہے؟ صدر اسلام کا واقعہ ہے جان محترم. واقعہ کیا ہے کہ اسلام کے کچھ عرصے کے بعد ایک شخص مسجد میں نمازیں پڑھا، ہر وقت نماز، ہر وقت مسجد میں سجدے کے اندر ہے. تو اس کے گھر والے وہاں اس زمانے میں جو جگہ کے پاس بزرگ تھے ان کے پاس گئے کہ بھائی اس کو سمجھائیں، یہ گھر والوں تک پہنچتا ہی نہیں ہے، نہ ان کے لیے کوئی نان نفقہ کرتا ہے، نہ غذا، نہ خوراک، نہ کچھ، ہر وقت بس خدا خدا خدا، اللہ اللہ اللہ. تو وہ بزرگ اس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرو. پھر وہ واقعہ کوٹ کرتا ہے کس کا؟ صدر اسلام کا. یعنی اسلام جب نیا نیا تھا کہ جب مسجد نبوی کی چھتیں بھی صحیح نہیں تھیں اور وہ پتے ڈلے ہوئے تھے. تو کہا ظہر کی نماز کا وقت تھا، رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے. اس زمانے میں خواتین اپنے بچوں کو لے کر آتی تھیں، اور ایک بچے کو لا کر ایک خاتون نے نیچے رکھا ہوا تھا اور نماز پڑھے. ظاہر ہے تھوڑی دیر میں سورج نے اپنی جگہ چینج کی، تو سورج کی روشنی اس بچے کے اوپر آگے بڑھی، بچے کے اوپر پڑی، اس کے اوپر تپش لگی، بچے نے رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا. اس کے گریا شروع ہوا، رسول خدا نے نماز کو جلدی ختم کر دیا. ابھی لوگ میں سوال آئے گا بھائی یا رسول خدا نے نماز کیسے ختم کر دی؟ بھائی شریعت کا محافظ ہے، شریعت کا دیندار ہے، نماز اسی نے سکھائی ہے، وہ جلدی ختم کرے یا دیر سے ختم کرے. مگر کیوں کیا؟ خوب یہ ضروری ہے. یعنی آپ تنہا عبادت سے کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. ایک انسان گھر میں تہجد پڑھ رہا ہے، لوگوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے، بتاتا ہوا جا رہا ہے تکلیف بھائی کو نماز پڑھو نماز. ایسے تھوڑی نماز ہوتی ہے. بچے کو ڈا رہے ہیں اٹھو 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 اٹھو، اٹھتا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، جہنم میں جائے گا. ایسے تھوڑی جائے گا وہ جنت میں. اللہ ہمیں اٹھاتا ہے ایسے؟ ہم بھی تو کبھی سو جاتے ہیں، انسان دیر سویر ہوتی ہے، خدا کی طرف سے آتا ہے کوئی ملائکہ کی طرف سے؟ ایک نہیں آتا. ملائکہ آتے ہیں آہستہ سے اٹھاتے. ہم ایسے اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں کرتے ہیں پیار سے، محبت سے، بیٹا اٹھ جاؤ، بیٹا نماز کا وقت، بیٹا یہی کام آئے گا. خوب یہ کیسے؟ میں خود پڑھ رہا ہوں تو باقی ایسی نماز قبول نہیں ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ جب رسول خدا گھر کی خاطر، بچے کی خاطر نماز جلدی ختم کر سکتے ہیں تو تمہاری یہ مسجد میں نمازیں کیسے قبول ہوں جب تمہارے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ نہیں ہے قبول. یہاں یعنی عبادت فردی نہیں ہے، ضروری ہے، لیکن اکیلے کی عبادت سے معاشرہ پرواز نہیں چڑھے گا. اس لیے تو مذہب اسلام میں اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، برپا کرو. پڑھو نہیں، پڑھ تو اکیلے بھی سکتے ہو،
قائم کرو، سب پڑھیں، اور سب تب پڑھیں گے جب آپ کے پاس حکومت ہوگی، آپ کے پاس جگہ ہوگی. نماز قائم کریں، مطلب ایک کونے پہ شراب بک رہی ہے، لوگ نہ کیسے یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ جو معاشرے میں برائی ہو رہی ہے؟ خوب اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو. قائم کرنے کے لیے سسٹم چاہیے، اور ظاہر ہے ہر نبی کے پاس سسٹم نہیں تھا، اس لیے اولو العزم پیغمبر زیادہ تر جن کے پاس شریعت تھی انہی کے پاس آیا. تو یہاں فرد اکیلا اپنی عبادت سے معاشرے کو کمال پہ نہیں لے کے جا سکتا.